میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ چونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اول من تنشق عنی القبر، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور ہم اس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن کے میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور دائیں ابو بکر ہوں گے، اور بائیں عمر ہوں گے۔ ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، اس کے بعد میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا، وہ بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے میری انتظار میں۔ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا جب مکے والے آ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی و اہل المدینہ علی یساری ثم اسوقہم الی الشام، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، پھر ان سب کو لے کے میدان محشر شام کی طرف جاؤں گا۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے؟ فرمایا ہاں وہ مہمان ہوں گے، وہ تو مکے سے چل کے آئیں گے، تم تو گھر والے ہو، گھر والوں کو تو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مہمان کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کی یہ تمنا رہی، بلکہ حدیث میں بھی ہے من استطاع منکم من یموت بالمدینہ فلیمت، جس آدمی کو اللہ طاقت دے کہ موت مدینے میں آئے اس کو مدینے میں ہی مرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ یعنی مدینے میں قیام کرے تبھی موت آئے گی نا، یہ تھوڑا ایک مدینے میں جا کے خود کو گولی مار دے، وہ تو حرام موت ہے، چاہے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یعنی مدینے کے قیام کو ترجیح دے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ پھر شام کو ہو جائے گا۔ تو اصل اسی لیے سارے بزرگوں کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ مکے مدینے والوں کو تو حضور لے کے جائیں گے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے مولوی مکی جتنا بڑا جرمدار ہو، بدماش ہو، ڈاکو ہو، زمیندار ساتھ لے کے جاتا ہے، تھانے دار نہ بھی مانے نہ کہتے یار جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اتنی دیر تو اس کی بےزتی نہ کرو، تو جس کو حضور ساتھ لے کے جائیں گے اس کو وہاں مروائیں گے تو اس کو بھی شفاعت ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ آپ کو ہمیں بھی شفاعت نصیب کرے۔ صحابہ کرام نے حضور کی سیرت پڑھ کے یا نعت پڑھ کے میلاد منایا تھا، نہیں منایا تھا؟ حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اصل بات یہ ہے، بات سمجھو، بعض بزرگوں نے لکھا تھا کہ کسی بندے کو آنکھوں کی تکلیف ہو نا تو وہ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یا نور یا نور دم کر کے آنکھوں پہ پھیرے تو آنکھوں کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ ان نے چومنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، عورتیں کیوں نہیں دوڑتی؟ صفا سے مروہ تک چلتی تھیں، جب درمیان میں بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو تیز چلتی تھی، اور پھر جب ایک بی بی نے یہ سنت بھی انہی کی رہ گئی تو اب مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں۔ دوڑنے کا حکم تو نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے۔ داڑھی کو کنگھی کرنا سنت ہے، بالکل، حضور پاک کنگھی فرماتے تھے، سرما بھی ساتھ ہوتا تھا، کنگھی بھی ساتھ ہوتی تھی، سنت ہے۔ قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی۔ حضور کا جنازہ پڑھا ہی نہیں کیا تو جنازہ کون پڑھا تھا؟ تو صحابہ جاتے تھے اندر درود شریف پڑھ کے باہر جاتے۔ جنازہ تو اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے لیے دعا کی جائے گناہ بخشنے کی۔ حضور تو معصوم تھے، ان کے جنازے کا کیا مطلب؟ یہ تو شیعہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ پھر حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھایا؟ اصل وارث تو حضرت علی تھا، باقی کیوں مجرم ہے؟ مجرم تو پھر حضرت علی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ان کا جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ روٹی سے پہلے پانی پئیں تو سونا ہے، درمیان میں پئیں تو چاندی ہے، اور آخری میں پئیں تو لوہا ہے، اور بالکل نہ پئیں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی تم نے گھڑی ہے، حدیث نہیں ہے۔ رات کے وقت مسافر گھر میں نہ داخل، اچانک داخل نہ ہو، خدا نہ خواستہ اندر کیا حالات ہیں تو وہ کسی نقصان کا سبب نہ بن جائے۔
کچھ لوگ آتے ہیں ان کے جوتے گم ہو جائیں تو دوسروں کے اٹھا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ میرے بھائی، جب آپ فقہ پڑھاتے ہیں، کنز قدوری جیسے سبق پڑھاتے ہیں، تو ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ فقہ کی استعداد خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی نے کسی چیز کا علم حاصل کیا ثم عمل بما علم، پھر اس بات پہ عمل بھی کیا جو جانا، تو اللہ اس کو علم دیتے ہیں جو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ ذہن کھلے گا۔ اشہد ان لا الہ، غیر اللہ کی نفی، الا اللہ، اللہ کا اثبات۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو بائیں دفعہ 3 دفعہ تھوک دیں تو انشاءاللہ نماز بھی رہے گی، باقی سب خیریت۔ وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر رات کو کوئی برا خواب دیکھو اور نیند کھل جائے، اب بائیں طرف 3 دفعہ لا حول ولا قوت بھی پڑھو اور تھوک دو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا کہ نماز میں تھوکتے رہو۔ اچھا مولوی صاحب حدیث سمجھیے ماشاءاللہ۔ جب عمرے کے لیے آئیں، جب حرم میں داخل ہوں تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، نہیں، حرم کا تحیہ طواف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر صفوں میں جگہ نہ ہو تو پھر آدمی اندر سے گزر کے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بالکل نہیں، امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا۔ ساتھ تو تب کھڑا ہوگا جب ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے لکھی ہے، تم نہ پڑھنا، یہ علماء کا کام ہے، اولیاء اللہ کا کام ہے۔ اس میں مسائل تصوف ہیں، جیسے کہ تم سائنس نہیں جانتے، اب مڈل پاس آدمی سائنس کی کتابیں پڑھنی شروع کر دے، پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہی نکلے گا۔ ایک آدمی نے تازہ ماشاءاللہ وہ حساب کا جو ہے نا جی کتابیں پڑھی، اور ایک نہر کے کنارے آ کے بیٹھا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا پانی جو ہے، اس نے کہا جی ابتدا میں یہ 5 فٹ ہے، آگے 10 ہے، پھر آگے جا کے 20 فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اوسط حساب سے تو 5 فٹ ہی ہوا نا، چل پڑا، ڈوب گیا الحمدللہ۔ حساب لگا رہا تھا نا، تم بھی ایسا حساب نہ لگانا، انشاءاللہ ہدایت کے بجائے پہلا کام بھی چلا جائے گا۔ حضور کا نام جہاں بھی ہو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ بہرحال آپ کی بیوی مدینے سے آئی تو حیض کی حالت میں تھی، نیت نہیں کی، اب پاک ہو جائے تو ملاقات۔ ویسے اس کو حیض میں بھی نیت کرنی جائز تھی۔ مجھے پاکستان سے کسی نے باجا دیا، باجے کے نام کی رقم بھی دی، بدی کبوتر کو ڈال دو، بالکل ڈالیں۔ میں یہ نماز پڑھ عبادت کرتا ہوں، میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں برے خیالات نہیں آتے، تمہارے مسلمان کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو، ایک خالی ہو، ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی تو وہی محنت کرتا ہے جہاں اندر ایمان ہے۔ یہ تو درجے کی بات ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت علی سے بھی، حضرت بھی بڑے گندے وسوسے سے آتے ہیں، فرمایا اچھا اس مرتبے میں تم پہنچ گئے ہو، یہ تو مقام کی بات ہے۔ حج عمرے کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاں پیسے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد۔ کسی کا 10 لاکھ کھا کے 1 لاکھ کا پیکج لے کے عمرہ کر لو، وہ معاف ہوئے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ دعا کریں کہ پاکستان میں لوگ، بچے، نوجوان جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہاں تو شیطان ننگا ناچ رہا ہے، طاغوت، اس نے ہر وہ برائی عام کر دی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایمان سے کہیں، آپ کی 70 سال عمر ہے، کبھی سنا تھا کہ بدبخت 8 سال کی لڑکی سے زنا کریں گے، 6 سال کی لڑکی سے زنا کریں گے؟ کبھی سن، اور پھر وہ مر جائے، پھر بھی درندے کو رام نہیں آیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر جب سلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں، درود پڑھیں تو پہنچایا جاتا ہے۔ مولوی اسحاق نے کہا ہے کہ کلمہ شریف کا یہ حدیث میں حوالہ نہیں ملتا۔ چلو اللہ ہدایت دے، میں کیا کہوں ایسے مولوی کو، یہ کوئی نیا مولوی نکلا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں ان کو کامران و کامیاب فرما، یا اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کا ادارہ ہے، دین کا جماعت ہے، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریف ہیں ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔